انقلاب 1857 سے بہت سی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہانیاں ایک بدیسی قوم کے ہاتھوں ہماری قوم کی تہذیبی، سماجی، سیاسی، جذباتی اور ذہنی ہر طرح کے تجربوں کے گرد گھومتی ہے۔ جواہر لال نہرو نے لکھا تھا، انگریزوں کی آمد سے پہلے بھی ہماری قوم کو سیاسی شکست کے تجربے سے گزرنا پڑا تھا، مگر ایسے لوگوں کے ذریعے جو ہندوستان آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے، جنہوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنا لیا۔ مگر انگریز قوم یہاں رہنے کے لیے نہیں بلکہ ایک بیوپار کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے کاروبار میں سیاست بھی شامل تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد دلی کے ایک مشہور گھرانے کے فرد تھے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر انگریزوں کے جبر سے آزادی کا جھنڈا بلند کرنے والوں میں پہلے صحافی تھے، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ دکھ کے انبار اٹھانے کے نتیجے میں آزاد کا ہوش کھو بیٹھنا اور زندگی کے 20 سال دیوانگی میں گزار دینا، لیکن آزمائش کی اس زندگی میں بھی وہ اردو زبان اور اردو ادب کو مالا مال کر گئے۔ محمد حسین آزاد، یہ ایک عجیب و غریب کہانی کا عنوان بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد ایک جیتی جاگتی شخصیت کے مالک تھے۔ ہماری ادبی روایت میں ان کی کئی حیثیتیں ہیں۔ وہ ایک بہت مشہور نثر نگار، انشا پردازی کے اعتبار سے غیر معمولی اعتبار رکھنے والے، ہماری ادبی تاریخ کے اولین کہنا چاہیے لکھنے والوں میں، اسی کے ساتھ ساتھ نقاد، شاعر، ڈرامہ نویس، انشائیہ نویس، غرضے کی کئی حیثیتیں تھیں ان کی، اور جنہوں نے 19ویں صدی کا زمانہ جو نشأت ثانیہ کا زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں ہندوستان کے میں جب ایک نئے شعور کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی، اسے فروغ دینے میں ایک غیر معمولی رول ادا کیا۔ انہوں نے ایک کہنے کو تو ایک لمبی عمر پائی، لیکن تقریباً 21 برس وہ دیوانے رہے۔ اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے کہا تھا کہ جنوں ایک طرح سے لازمہ شاعری ہے، خدا ہر ایک کو یہ نعمت نصیب کرے۔ اب دیکھیے، یہ عجیب بات تھی، پتہ نہیں کس لمحے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بات کا اطلاق انہی کی اپنی زندگی پر ہو گیا۔ یعنی تقریباً اپنے موت سے 21 برس پہلے ان کا دماغ کہنا چاہیے توازن قائم نہ رکھ سکا، اور انہوں نے دیوانگی کے عالم میں اس وقت بھی لیکن کتابیں لکھی۔ انہوں نے 20-25 کتابیں انہوں نے رسائل لکھے، ایسے لکھے ہیں جن کی نثر آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ دیوانگی کے باوجود جہاں معنی کا ربط تو نہیں ہے، لیکن زبان ایسی لکھتی ہے آزاد نے جو غیر معمولی ہے۔ ان کے ایک مورخ ڈاکٹر اسلم فرخی کا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں کی یا رسالوں کی تعداد مجموعی طور پر 70 تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے کام بھی آزاد پر بہت کیا ہے۔ آزاد نے اردو کی پہلی ریڈریں بھی لکھی بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ ایک کتاب لکھی جس میں قصص ہند کے نام سے، جس میں ہندوستان کی تاریخ کو قصوں میں بیان کیا۔ ایک کتاب لکھی اردو کی ریڈریں، جس کے السٹریشنز اس زمانے میں روڈیارڈ کپلنگ کے والد جان کپلنگ نے بنائے تھے۔ انہوں نے اردو کی سب سے مشہور تاریخ کہنا چاہیے، پہلی تاریخ جو لکھی وہ ہے آب حیات۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا سفرنامہ سیر ایران، لسانیات پر ان کی کتاب ایک طریقے سے لسانیات کے ابتدائی یعنی سطح پر لسانیات کے مضمرات سے بحث کرتی ہے، سخندان فارس۔ ان کی انشائیے نیرنگ خیال، ان کی تاریخ کی کتابیں دربار اکبری۔ خاص طور پر خوشی کی بات یہ ہے کہ آزاد پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمیں دو ایسے یعنی اردو کے دانشور و معلم یعنی مل گئے ہیں جو محمد حسین آزاد کی خدمات کی پرتیں کھولیں گے اور ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک تو پروفیسر اسلم پرویز بیٹھے ہوئے ہیں جو دلی کے رہنے والے ہیں، دلی اسکول پر جن کی نظر تو بہت سے موضوعات پر ہے، لیکن خاص طور پر دلی کی روایت پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور 19ویں صدی کے نثر پر، 20ویں صدی کے نثر پر، شاعری پر جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، اسلم پرویز صاحب آزاد سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ اردو کا ایک بہت مشہور جرنل ایڈٹ کر رہے ہیں اردو ادب کے نام سے، جو انجمن ترقی اردو سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر معین الدین جینا بڑے نامور افسانہ نگار، تعبیر کے نام سے ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے،
اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارے زمانے کے بہت سے واقعات پر ایسی جیتی جاگتی کہانیاں لکھ دی ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ واقعہ بڑا تھا یا کہانی اس سے آگے بڑھ گئی ہے، کہانی بڑی ہے۔ تو معین الدین جینا بڑے صاحب فلم پر بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، بیانیہ نیریشن پر، نیریٹو پر کے محاسن پر، اور اس کا ایک جائزہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی کتاب میں لیا ہے۔ اسلم بھائی، ہم بات آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آزاد مجھے ہمیشہ ایک درد کے احساس کے ساتھ یاد آتے ہیں، یعنی بڑے اچھی شکل صورت ان کی، جو بڑی پاکیزہ ان کے خد و خال، ایرانی النسل ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے تھے وہ، اور ظاہر ہے کہ ان کی بلا کی کشش ان کی تحریروں میں عجیب احساس ہوتا ہے۔ نارنگ خیال پڑھیے یا دربار اکبری پڑھیے، آب حیات میں شاعروں کے مرقع دیکھیے، تو یہ بنتا ہے کیسی کیسی، اور اس آدمی نے کیسی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی گزاری۔ اس کو کبھی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کے شائع نشان نوکری نہیں مل سکی۔ انگریزوں نے اسے ہمیشہ دبا کے رکھا۔ جب وہ لاہور گئے، پنجاب بک ڈپو میں ملازم ہوئے، 19ویں صدی کا وہ زمانہ یاد کیجیے۔ اور پھر یہ کہ ان تمام باتوں کا پھر اس نے غدر کے ہاتھوں جو تکلیف اٹھائی، ان کے باپ مولوی محمد باقر دلی کے رہنے والے، جو کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں شہید ہونے والے پہلے صحافی تھے جنہوں نے اپنی جان دی اپنی صحافت کی وجہ سے۔ ایک ان کی جوان بیٹی جس کا اچانک انتقال ہو گیا، ایک شیرخوار بچی چھوٹی سی جو غدر کے زمانے میں 58 کے زمانے میں دھماکے کی آواز سن کر کے اس کی جان نکل گئی۔ اور خود اقبال یعنی خود آزاد نے جس طرح دیوانگی کے عالم میں 21 برس گزارے، یہاں سے پیدل معلومات چلتے ہوئے لاہور جا پہنچے، اور کہتے یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں دلی کالج میں، ماسٹر رام چندر کے شاگرد تھے۔ آپ ظاہر ہے کہ ان کے مختلف خصوصیات پر نظر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بھائی، آزاد کی شخصیت بڑی دلچسپ ہے، اور ہم لوگوں نے جب اردو میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ایم اے کی سطح تک پہنچے، تو سب سے پہلے ہمارا تعارف ہوا آزاد کی کتاب آب حیات سے۔ اور آزاد کی تو ایک سے ایک کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ بہت خوب ہے، لیکن آزاد کی جو آب حیات ہے وہ ایک ایسا نقش چھوڑتی ہے۔ ایک تو اتنی دلچسپ اس کی نثر ہے، انشا پردازی کا بہترین نمونہ ہے، اور کئی چیزوں میں انہوں نے پہل کی ہے، یعنی اردو کا صحیح معنوں میں وہ پہلا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے فارسی میں تذکرے لکھے جاتے تھے۔ فارسی میں تذکروں میں ذکر شاعر کا 2-4 سطروں میں ہوتا تھا اور کچھ نمونہ اشعار ہوتا تھا۔ اس میں شاعر کا تنقیدی محاکمہ بھی ہے، اس کی زندگی کے حالات بھی ہیں، اس کی شاعری کے نمونے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کے اپنے جو ترجیحات تھیں اس کے حساب سے اس کا محاکمہ بھی ہے۔ قلمی خاکے یعنی وہ اپنی جگہ پر قلمی خاکے بہت عمدہ ہیں۔ اور ایک ان کے کمال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کو ذرا سا کچھ قد ہے، ان کا ذکر اتنی خوبصورتی سے تمام تعریفیں کر کے صرف ایک جملہ وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس تمام تعریف پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس طرح انشاء اور موسیفی کا ذکر ہے، تو موسیفی کو کے مقابلے میں وہ انشاء کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ آزاد پہلے شخص ہیں جنہوں نے تذکرے میں اپنے آب حیات میں لسانی مباحث بھی اٹھائے، یعنی زبان کی ابتدا، اور انہوں نے یعنی اس وقت تک لسانیات کا کوئی شعور نہیں پیدا ہوا تھا، لسانیات کے کوئی علم باقاعدہ ہمارے یہاں شروع نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ اردو کی ابتدا سے متعلق بحث کی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اردو کی اتنی شاندار ساری تخلیقات جو ان کی ہیں، اور جس سے وہ دلی اور دلی کی نظر پہچانی جاتی ہے، اور وہ دلی والے جیسے ساری بیٹھ کے لاہور میں لکھی ہیں انہوں نے۔ دیکھیے، ایک بات آزاد کے سلسلے میں بہت عجیب و غریب، شبلی نے بھی جملہ ان کا سخت تھا تھوڑا، انہوں نے کہا کہ وہ تحقیق کا مرد میدان نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر کی غپیں ہانک دیتا ہے جب بھی وہی معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جینا بڑے صاحب کہ انہوں نے مہدی افادی نے اردو نثر کے عناصر خمسہ کا جب ذکر کیا تو یہ کہا کہ صاحب نذیر احمد مذہب کے بغیر لقمہ نہیں توڑ سکتے۔ شبلی جو ہیں اگر ان سے آپ تاریخ کو الگ کر دیجئے تو کچھ نہیں رہ جاتے۔ نذیر احمد کے ہاں یہ ہے، شبلی کے ہاں یہ ہے، عالی کے ہاں یہ ہے، لیکن یہ کہ ہمارا قلعہ معلیٰ کا ہیرو جو ہے وہ آزاد ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، یعنی خود اپنی نثر کے بلبوتے پر۔ اس لحاظ سے جب آپ اردو نثر کی پوری روایت میں دیکھتے ہیں ان کو تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ آزاد کی بنیادی حیثیت نثر نگار کی ہے، اور اسی کے پہلو بہ پہلو
ان کی ایک حیثیت نظریہ ساز کی سی بھی ہے کہ جدید نظم کا ڈول جو ہے وہ آزاد ہی کے سہارے ڈالا گیا تھا، اور ان کا جو اس ضمن میں بہت مشہور لیکچر ہے اس کی حیثیت جدید نظم کے منشور کی سی ہے۔ یہ دوہری حیثیت آزاد کی انفرادیت ہے۔ جو پہلی حیثیت ہے نثر نگار کی، تو آزاد سے پہلے کی نثر کی اردو نثر پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو فورٹ ولیم کالج کی نثر تھی، یا رجب علی بیگ سرور کی نثر تھی، اور مرزا غالب کے خطوط کی نثر بھی تھی۔ یہ تھی ہماری نثر کی روایت۔ آزاد کے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نثر کے ڈانڈے نہ تو سرور سے ملتے ہیں، نہ فورٹ ولیم کالج کی نثر سے ملتے ہیں۔ آزاد نے نثر میں اپنا ایک منفرد اسلوب وضع کیا، اور یہ ان کی انفرادیت جو ہے انہیں آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے محققین نے جنہوں نے آزاد پر کام کیا ہے، انہوں نے آزاد کے ایسے پیپرز بھی دیکھے ہیں جس میں انہوں نے نثر کے ایک ٹکڑے کو لکھنے کے بعد 20 مرتبہ کاٹ کر درست کیا ہے، ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کو رکھا ہے۔ گویا ان کی نثر میں ایک قسم کی صنعت کا سا تصور پایا جاتا تھا، تو یہ خوبی ان کے یہاں تھی۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ کہ آزاد اپنی نثر پر محنت بہت کرتے تھے، یعنی میں نے تو یہ پڑھا کہیں کہ ان کے مسودے دیکھے جائیں تو کہیں کہیں گتے سے بن جاتے ہیں، چیپیاں لگاتے جاتے ہیں اور وہ بدلتے جاتے ہیں لفظ، کہیں کہیں موٹے موٹے وہ یعنی چیپیوں کا اتنا وہ گتے سے بن گئے ہیں۔ لیکن خوبی یہ ہے کہ وہی نثر پڑھیے تو پڑھنے میں انتہائی رواں دواں اور شفاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ آزاد کے ہاں خیالوں کا ذکر بھی جب وہ کرتے ہیں تو آزاد کے ہاں مجرد خیالات کو، ایبسٹریکشنز کو کانکریٹ بنانے کا، مجسم بنانے کا ایک رویہ بہت عجیب و غریب ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں شاید اسی لیے ان کی نثر میں ایک افسانویت یا ڈرامائیت اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ اس سلسلے میں آپ فرمائیں۔ مجھے تو دیکھیے ایک بات یہ لگتی ہے کہ آپ 19ویں صدی کی نثر جو ہے، غالب کی نثر، کسی بھی نثر نگار کی آپ نظر پڑھیے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نثر ہمارے زمانے سے پہلے کی نثر ہے۔ جب ہم آزاد کی نثر پڑھتے ہیں، خاص طور پر آب حیات کی، تو لگتا ہے ہمارے زمانے کی نثر ہے، یعنی اس نثر میں ہمیں کہیں کوئی اجنبی پن لگتا ہی نہیں، یعنی لفظوں کا استعمال، جملوں کی ساخت، یہ تمام چیزیں تو اتنی منجھی مجائی پہلے سے جو زبان آگے جیسی بننی چاہیے تھی وہ آب حیات میں انہوں نے پہلے ہی بنا کے رکھ دی۔ یہ بڑا کمال ہے، اور مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہ نمونہ تقلید کیوں نہیں بنائی اسلوب۔ دیکھیے جتنی انفرادیت ان کی نثر نگار کے طور پر ہے، شاعری انہوں نے جو کی وہ مجھے پھیکی دکھائی دیتی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا اس میں۔ نثر میں وہ شاعری کرتے ہیں تو لگتا ہے جادو کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ جدید نظم کی بنا ڈالنے والوں میں بھی آزاد ہیں۔ آزاد نے اپنا پہلا لیکچر دیا انجمن پنجاب کے مناظمے میں، جہاں سے ایک مشاعروں کی ایک نئی روایت شروع ہوتی ہے، موضوعات دے کر کے شعر کہے جاتے ہیں، نظم اور کلامی موضوع کے بعد میں خیالات، اور وہاں سے شاعری کا ایک نیا تصور سامنے آتا ہے۔ آزاد نے یہ کہا تھا کہ صاحب اس وقت تو اعلیٰ ترین خیالات کے خزانے جو ہیں وہ تو انگریزی صندوقوں میں بند ہیں، اور ان کی چابیاں انگریزی دانوں کے پاس ہیں، یعنی مغرب کو ہم جتنا سمجھنے کی کوئی، کبھی کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آزاد کا پورا ذہن جو تھا بڑی حد تک کولونیل، یعنی جو جبر تھا ان پر، اس سے آزاد نہیں ہو سکا، اور شاید یہ کشمکش بھی ان کے اندر رہی۔ اس کی طرف میں چاہوں گا آپ لوگ کچھ اشارہ فرمائیں۔ انجمن پنجاب کا جو منشور بنایا گیا، مینیفیسٹو جو بنا تھا، اس میں لکھا تھا اس انجمن کا مقصد حاکم اور رعایا کے درمیان رشتہ ممانست کو ترقی دینا ہے، یعنی انگریزوں کی غلامی کے لیے ہمارے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ تو اس جبر کا شکار آزاد بھی ہوئے، اس جبر کا شکار مولانا حالی بھی ہوئی، یعنی دونوں کے ہاں، آزاد کے ہاں آب حیات میں اور مولانا حالی کے ہاں مقدمہ شعر و شاعری میں اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس سے جو آزاد کے ہاں کشمکش پیدا ہوئی وہ بھی بہت ایک غیر معمولی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو شاعری کی، آپ دیکھیے پھیکی سی تھی۔ مولانا حالی نے خود جو شاعری کی ہے، ایسی غزلیں سنی نہ تھیں حالی، یہ نکالی کہاں سے تم نے بیاض، لیکن وہ غزلیں جب آپ پڑھیے تو حالی کی وہ غزلیں جو روایتی انداز کی ہیں ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی۔ تو آپ یہ بتائیں معین الدین صاحب
کہ یہ جو سلسلہ ہے آزاد کے ہاں جدید شاعری کے آغاز کا، وہ کہنا چاہیے کہ بیڑا اٹھاتے ہیں، لیکن خود نہیں کر پاتے اس طرح کی شاعری، پھر بھی ان کا جو تصورات پیش کیے اس کا اثر بعد کی شاعری پر پڑتا ہے۔ دیکھیے میرے نزدیک آزاد غالباً ہمارے پہلے ادیب ہیں جس کی تخلیقی سرگرمی کا آغاز 27-28 برس کے بعد ہوتا ہے۔ دلی کے زمانے میں آزاد کی کوئی تحریر ہمارے سامنے نہیں ہے، تو 1857 کے بعد انگریز کی حکومت کا استحکام ہو چکنے کے بعد اگر کسی نے کسی کی تخلیقی صلاحیتیں اپنے بروئے کار لائی جا رہی ہیں تو یہ آزاد ہیں۔ شاعری کا جو معیار انہوں نے پیش کیا وہ ظاہر ہے کہ ہماری روایت کے مطابق نہیں تھا، اور اسی لیے وہ شاعری جو کی گئی اصلاحی انجمن کی، اس یعنی اصلاحی انداز کی، اس کے خلاف رد عمل بھی بہت شدید ہوا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ صاحب یہ ایک گویا کہ ایک ہمیں وہ دوا پلائی جا رہی ہے جو بہت کہنا چاہیے کڑوی ہے، اور جو ہماری صحت کو خراب کرے گی بجائے ہمیں اسے درست کرنے کے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ایک بات اور یہ نکلتی ہے کہ انجمن پنجاب کی جو عمارت تھی اس میں یہ سارے فنکشن ہوتے تھے، لیکن نظم کا جو معاملہ تھا، نظم کی پوری تحریک آزاد کے ہاتھ میں تھی، اور یہ نظم آزاد کے تحت ہی ساری اردو شاعری ہو رہی تھی، اور اس کا انجمن پنجاب کی جو دوسری کارگزاریاں تھیں لسانی، اس سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ اس کا سیدھا تعلق آزاد کے اپنے مطلب یہ ہے کہ نظم میں دلچسپی اور نظم گوئی میں اپنے مجموعے کے عنوان کے ساتھ انہوں نے اوپر بھی یہ لکھا ہے کہ مجموعہ نظم آزاد جو ہر طرح کی قید سے آزاد ہے۔ جی تو وہ نظمیں دراصل انجمن پنجاب کی نمائندہ نہیں ہیں، وہ نظم آزاد کی جو تحریک آزاد نے جو شروع کی تھی اس کی نمائندہ نظمیں ہیں، اور اسی لیے وہ نظمیں جو ہیں ان کو انجمن پنجاب کے نام میرے خیال سے ہم سر نہیں کر سکتے، وہ بالکل ایک نظم کے ڈیولپمنٹ کی الگ تحریک ہے۔ اچھا، وہ نظم اس زمانے میں دیکھیے، اس سے پہلے تو نظم کی روایت سوائے نذیر اکبر آبادی کو اور کہیں ملتی نہیں، اس کے بعد یہ آتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے ہاں ایک دوسرا سلسلہ تھا، یہاں پر ایک شعوری کوشش تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک سوشل کانشسنس اور شاعری میں آنی چاہیے، اور اس میں اصلاحی مضامین بھی آنے چاہیے، یہ تمام چیزیں آنی چاہیے، اور پھر یہ کہ جو مختلف جو جانرز ہیں شاعری کے ان کا ڈیولپمنٹ ہو، وہ تمام چیزوں کا وہاں ہوا، مثنوی کا ہوا، اور دوسری تمام چیزوں کا ہوا۔ تو اس اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ جو نظمیں یہاں کہی گئی ہیں انہوں نے نظم کی تحریک کو ہماری ایک قوت تو بخشی ہے، اور نظم گوئی کی ایک روایت وہیں سے نکلی اور چلی ہے، ورنہ شاید نظم اتنے جلدی ترقی نہ کرتی۔ تو یہ ایک سیکوینس یوں بن کے چلا آتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جو سرچشمہ جو ہے وہ نظم آزاد کی تحریک ہے۔ اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں۔ میرا معروضہ یہ ہے شمیع حنفی صاحب کہ یہ جو نظم آزاد جسے ہم کہہ رہے ہیں، نئی نظم، یہ بہرحال کلونیل ایجنڈے کا حصہ تھی، اور سیکریٹری کا لیٹر ہے جسے کوٹ کیا ہے محمد صادق صاحب نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں بھی، اور بعد میں انگریزی میں جو انہوں نے ہسٹری آف اردو لٹریچر لکھی، کہ سیکریٹری صاحب نے سرشتہ تعلیم کرنل ہال رائٹس کو خط لکھا کہ صاحب یہ واہیات قسم کی شاعری جو ہے ہندوستان میں پائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے درسی کتابوں کے کام نہیں آئے گی۔ آپ اس ایک غالب کا نام لیا، ایک اور شاعروں کا نام لیا، ان کے یہاں کچھ مطلب کی شاعری نکلے تو دیکھ لیجئے، ورنہ آپ طرح ڈالیے نئی شاعری کی تاکہ یہ بامعنی زندگی سے قریب شعر کہہ سکیں۔ اور اس کے جواب میں یا یوں سمجھیے کہ اس گورنمنٹ کے سیکریٹری کے اس خط کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے، ان میں ایک تو وہ تھا کہ سوسائٹی قائم کی گئی، اور دوسرے آزاد کو یہ ذمہ سونپا گیا کہ اب ادبی سطح پر اس شعری مزاج کو بدلنے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، شعری مزاج کو بدلنے کے سلسلے میں قضا کلام ہوتا ہے، جس کتاب کا سب سے زیادہ کہنا چاہیے بڑا رول رہا وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری نے کہنا چاہیے ہماری تاریخ کا محور بدل دیا، رخ بدل دیا۔
اس میں حالی نے اس بات پر زور دیا کہ صاحب شعر کی خوبی کیا ہوتی ہے، اصلیت، سادگی اور جوش. وہ سمپل، سینسوس، پیشنیٹ، انگریزی کے ان الفاظ کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا. شاعری کی خوبی کیا ہوتی ہے، مشاہدہ کائنات، تفحص الفاظ اور تخیل یعنی امیجنیشن اور لفظوں کی چھان بین اور کائنات کا مطالعہ یعنی مشاہدہ. پھر انہوں نے یہ کہا کہ صاحب شاعری سے دنیا میں بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے سوچنے کی ایک روایت ہمارے یہاں شروع ہوئی اس وقت، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں رد عمل بھی اس لیے کہ ہندوستانی مزاج اس کا تصور حقیقت الگ تھا، اس کے ہاں امیجنیشن کا تصور الگ تھا. تشبیہ اور استعارہ وغیرہ کے جو سلسلے میں جو مغربی تصور آتا ہے اس کے مقابلے میں ہماری اپنی روایت الگ تھی. تو یہ ایک جو کشمکش تھی، یہ ایک پورا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. واقعی یہ سلسلہ تو ہے. اور موضوع دے کر نظم کہلوانے کا جو ہمارے یہاں تو غزل میں یہ ہوتا تھا کہ حیت طے کرتی تھی، اس کی فنی اکائی عطا کرنے کا کام صنف کو حیت کرتی تھی، اور موضوع بدلتا رہتا تھا ہر شعر میں. یہاں موضوع طے کر کے جب انہوں نے کہا کہ آپ شعر کہیے تو گویا تو موضوع بھی رکھے، دیکھیے حب وطن ہے، مناظر رحم و انصاف ہے، امید ہے وغیرہ. تھیم سے آپ ڈسکس کریں گے تو اس سے ایک بحث شروع ہوگی. اب بیوہ ہے، چپ کی داد ہے، ان نظموں کو آپ کیا کہیں گے؟ برقع رت ہے، یہ تمام نظمیں جو ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یا مسدس علی کو لے لیجیے آپ. نہیں، پھر ایک آخری بات جو سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو جملے آپ ضرور فرمائیں، وہ یہ ہے کہ ہماری روایتی اصناف مرثیہ، قصیدہ، مثنوی اور غزل، اس میں انہوں نے ہر حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں سب کا بہت سختی سے جائزہ لیا. شعر کے بارے میں کہا کہ وہ اصلیت، سادگی اور جوش انگریزی سے ماخوذ گویا کہ تصور تھا. انگریزی میں سمپل، سینسوس، پیشنیٹ کا مولانا نے یہ ترجمہ کیا تھا. اسی طرح شاعری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شاعری کی ایک دار و مدار 3 باتوں پر ہے: تخیل، مشاہدہ کائنات اور تفحص الفاظ، لفظوں کی چھان بین. لیکن زیادتی جہاں ہوئی سب سے زیادہ اسلم بھائی، وہ یہ ہوئی کہ مقدمہ شعر و شاعری میں ہمارے روایتی تصورات، روایتی شعریات جو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف بہت سی باتیں آتی ہیں، کچھ یہ بھی رہا کہ ہماری روایتی اصناف کے محاسن کو بھی شبلی نے، حالی نے نظر انداز کر دیا. روایتی اصناف سے مراد مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے. اس کے جو محاسن، جو خوبیاں تھیں، اس کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو نظر انداز کیا، کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سخت تنقید ان کی زیادہ ہو گئی ہے. اور انہوں نے جو صنف سب سے زیادہ پسند کی وہ مثنوی کی تھی، جو آج کے زمانے کے تجربات کے بیان کے لیے وہ حیت ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہو سکتی تھی. اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آزاد اور حالی 2 الگ الگ شخصیتیں تھیں، لیکن ایک ہی عہد کی ضرورتوں کی تکمیل دونوں کرنا چاہتے تھے، اور دونوں میں ایک تعلق یوں پیدا ہو گیا کہ دونوں ایک ہی جگہ ملازم تھے. لاہور میں دونوں کا قیام تھا اور سررشتہ تعلیم سے دونوں تعلق رکھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر انگریزوں کے احکام کے مطابق اردو شاعری کو نئے تصورات سے روشناس کرانے کی کوشش کی. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کشمکش کا ایک مستقل احساس ہے جو آزاد کے ہاں بھی، حالی کے ہاں، دونوں کے ہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور میرے سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حالی کے ہاں اور آزاد کے ہاں، دونوں کے ہاں یہ بات تھی کہ ان کا دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا. دل اور دماغ کی اس کشمکش میں دونوں پر جو گزری اس کی داستان بہت طولانی ہے، سب کا ذکر ہم نہیں کر سکتے، یہاں جائزہ لینا مشکل ہے. لیکن ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اپنی تمام پریشانیوں، مسائل کے باوجود آزاد نے اور اسی کے ساتھ ساتھ حالی نے بھی جو خدمات انجام دی ہماری ادبی روایت کی، ادبی تاریخ کو بنانے میں، ادبی تنقید کی روایت قائم کرنے میں، شاعری کو ایک نیا رخ دینے میں، انشائیہ کو ایک نیا اعتبار بخشنے میں، وہ بہت غیر معمولی ہے. اور آزاد تو اپنے اسلوب کی بنا پر ان کے ہاں جو ڈرامائیت، جو خطابت، جو افسانویت، جو کشش دکھائی دیتی ہے، شاعری میں تو وہ ہمیں مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نثر میں جیسے شگفتہ دکھائی دیتے ہیں. ان سب چیزوں نے مل جل کر آزاد کو ہمارے لیے ایک بہت دلچسپ موضوع بنا دیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اردو زبان و ادب کے ایسے محسنوں میں ہیں جن کے کارناموں کا ہمیشہ رہتی دنیا تک اعتراف کیا جاتا رہے گا. بہرحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.